السلام علیکم، سیمریش اسٹاک پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ناول حجاب پارٹ 3۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ ان کی کلاس میں 20 لڑکیاں اور 15 لڑکے تھے۔ سب نے سوئے ہوئے انداز میں سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکیاں سامنے کھڑے پرکشش انسان کو دیکھ کے پلک جھپکنا بھول گئی تھیں۔ جیسے لگتا ہے آج سب نے آپ لوگوں کو صحیح پکایا ہے، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل دیکھا اور کلاس کو کہنے لگا، بھئی مجھے انگلش اتنی آتی ہے جتنی آپ کو وائلڈ لائف کتنی آتی ہے آپ کو؟ اس نے سب کو دیکھ کے پوچھا۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے جواب دیا، جناب تھوڑی سی، مجھے بھی انگلش تھوڑی سی ہی آتی ہے جتنی آپ کو وائلڈ لائف۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ کے کہا، ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا تھا کہ وہ آخر ہے کون؟ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ سب کو سید وجدان حسین شاہ کی طرف سے خوش آمدید۔ مولا آپ سب کو خوش رکھے یہاں اور میرے سبجیکٹ میں پاس ہونے کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ کا وائلڈ لائف کا سبجیکٹ ٹیچر سید وجدان حسین شاہ۔ آپ لوگ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لڑکیاں مجھے بہت نام دیتی رہتی ہیں۔ آپ کو بتاؤں گا، جو بھی آپ کو اچھا لگا آپ کہہ دینا۔ اس نے شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی بولا، یہ مذاق تھا، سیریس نہیں ہونا۔ اچھا ٹیچر؟ کلاس میں سے ایک لڑکی فوراً سے بول پڑی، جیسے سب کو بہت حیرت ہوئی، اس کو کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ جی ٹیچر، نہیں لگتا نا میں ٹیچر چھوٹا سا ہوں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک ہی دفعہ میں اتنے سوال اس لڑکی سے پوچھ لیے۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹس میں کھڑا ہوتا تو اسٹوڈنٹ ہی لگتا، بلکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس اس سے بڑے لگتے۔ اس نے کلاس میں آتے ہی ایک پر سرور سا ماحول بنا دیا تھا۔ صبح سے جو سارے اسٹوڈنٹس تنگ ہو رہے تھے ایک دم سے فریش ہو گئے۔ وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق، خود ہنسنا، دوسروں کو ہنسانا۔ اگر اس کو کوئی محفل کی جان کہتا تھا تو غلط نہ کہتا تھا۔ کلاس روم کا ماحول اس نے اپنی موجودگی سے اتنا خوشگوار بنا دیا تھا کہ سب اس کو ہی دیکھتے رہے۔ وہ ابھی تک روسٹر سے ہٹا نہیں تھا، اس کی کچھ عادت تھی، وہ کلاس سے بات کرتے وقت اپنا موبائل دیکھا کرتا تھا۔ ابھی تک اس نے کلاس میں سب اسٹوڈنٹ کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو پڑھنا شروع کریں یا گپ شپ ہی؟ اس نے بات آدھی چھوڑی اور سب پر سرسری سی نظر ڈالی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں سر آج گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا، جیسے اس نے ہنسی مذاق و اسٹوڈنٹس کو جگانے کے لیے کیا تھا۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں اسٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کسی قسم کا بھی۔ اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا۔ ہاں گپ شپ ہم ساتھ ساتھ لگاتے ہی رہیں گے۔ اس کے سنجیدہ ہوتے ہوئے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتا رہا۔ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل ہی گیا تھا، سید وجدان حسین شاہ کے مسکراتے چہرے پہ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ ان کو پڑھنا پڑے گا اور دوسرے سبجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا، تھوڑا بولا کرو یار۔ اس نے شرارتی سے انداز میں ہاتھوں میں پکڑے کاغذ اوپر نیچے کیے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب اٹینڈنس لگوائیں، جس کا بھی نام بولوں وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک اللہ جی نہیں ٹھیک۔ فضا نے نظریں نیچے کر کے خوف زدہ سے آرام سے بولا، تمہیں کس نے بولا تھا تم پنگے لو؟ اب دیکھنا تم ہمیں پورا سیمسٹر بھگتنا پڑے گا۔ زمینہ نے فضا کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس سے کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ سید وجدان حسین شاہ ہمارا ٹیچر ہوگا۔ اللہ جی بس آج بچا لیں پلیز۔ رول نمبر 1 مدثر پریزنٹ سر، رول نمبر 2 وجیہہ پریزنٹ سر۔ وہ باری باری سب اسٹوڈنٹس کے نام اور رول نمبر بولتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حافظہ بہت کمال کا تھا، ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تبھی وہ ساتھ اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس کو یاد رہے۔ رول نمبر 21۔ اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کیں، وہ نام لینے ہی والا تھا کہ زمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے پریزنٹ بولا۔ وہ حجاب میں وہ لڑکی، وہی سفید چادر کیے ہوئے، اس کے بالکل سامنے تھی، جس کا عکس اس کو کل سے ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ وہی خوبصورت آنکھیں جس کو اس نے بس ایک لمحے کو دیکھا تھا، وہ شاید ان آنکھوں کو دوسری نظر کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا، اس کو لگا وہ سانس لینا بھول جائے گا۔ یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار پیر نیچے گرا اور وہ اچانک سے چونکا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھ پہ رحم کر میرے مالک۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکے گا، مزید کچھ بول نہیں سکے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی، ماتھے پہ پسینہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کے زور سے دبایا ہے، کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا ہے۔ اس کی گرفت اتنے مضبوط ہے کہ وہ چاہ کے بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کے بھی خود کو آزاد نہیں کر سکے گا۔ اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ اچانک کو سر کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا، کچھ دیر پہلے کو کھلکھلاتا چہرہ بالکل بھول چکا تھا، مسکراہٹ کی جگہ چہرے پہ پسینے نے گھیر لیا تھا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے کھڑے ہو کے پوچھا۔ اس کی آواز پہ وہ ایک دم سے اس کے حصار سے باہر آیا، یس آئی ایم آل رائٹ۔ اب کچھ لمحوں کا تسلسل ٹوٹا، وہ ہوش کی دنیا میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا۔ اس نے پھر ایک دفعہ رول نمبر 21 بولا۔
اس نے رول نمبر 21 تو بولا تھا، مگر اس کے آگے نام بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 31 پہ گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے گھڑی اتاری، بیڈ پہ بیٹھ کے جوتے اتارے اور وہیں پہ خود کو پیچھے کیا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے کر کے لیٹ گیا۔ اس کو لگا جیسے آج وہ بہت تھکا ہے، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پہ رکھا، آنکھیں بند کرتے ہی حجاب والی صورت کا سراپا اس کے سامنے گھوما۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی، پھر یہی لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پہ کرم کر، میں نہیں چاہتا وہ لڑکی میرے ذہن پہ سوار ہو جائے۔ وہ اٹھا اور جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ کون ہو تم؟ آخر کون ہو تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پر کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا وہ قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے گی۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھتا تھا، آج اس نے آیت پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس آیت کا مطلب سمجھ رہا ہو، سمجھنا چاہتا ہو خدا نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا۔ اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا۔ یا اللہ، مجھ پہ رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپ کپاتی آواز سے آنسو لیے دعا کرتا رہا، یا اللہ، مجھ پہ رحم فرما، میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا لے، میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں، اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ یا خدا، میں اس قابل نہیں ہوں وہ مجھے دکھائی دے، مجھ پہ اپنا رحم کر۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ وہ وہیں زمین پہ لیٹ گیا جیسے کوئی روگ لگا ہو۔ زمینہ گل، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ ایک دسترخوان پہ کھاتے تھے، اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو وہ سب کا انتظار ہوتا تھا۔ امی اور زمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی اماں اپنے تخت پوشی کھاتی تھیں۔ جی بابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا تھا سب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں اور ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت برے لگتی تھی وہ اولادیں جن کو پتہ نہ ہو یہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے اور وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوں۔ تب بھی وہ اپنی اولاد کو اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے کہ ان کو پتہ ہو سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان، بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا جان، لے کے جاتا بھی ہوں اور واپسی پہ بھی لے کے آتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے رقیہ بیگم، آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا ہے۔ بیوی کو بول کے وہ اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھتے گئے۔ ان کا اصول تھا جب تک باپ دسترخوان پہ موجود ہو کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا، رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا وہ اگر ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پہ لیٹا اور پکا ارادہ کیا کہ اب بس ہو جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس کی بار اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھی، اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی، وہ چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھوں پر سفید چادر، مسلسل دوسری کا بازو دباتے ہوئے، ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحہ میں اپنا اسیر کر گئیں۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر حجاب والی سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ کیا سوچ رہا ہے تو وجدان؟ وہ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا۔ تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اسے سوچے؟ تیرا ماضی، خود کو اس کے پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا، اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا تمہیں، مت آؤ میرے خیالوں میں، مجھے تنگ مت کرو، مجھے بخش دو۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2:35 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھا چھڑانا ہے۔ ایکسکیوز می سر،
کین آئی انٹر؟ وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس آیا تھا۔ جی وجدان تشریف لائیں۔ خیریت تو ہے نا آج صبح میرے آفس آپ؟ جی سر سب خیریت ہے، وہی محسوس انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا، مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان بولیے۔ سر ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زولوجی کے اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے، کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار حیران کر رہا تھا، ایک بار صبح ان کے آفس آ کے اور ایک بار اب۔ آپ تو بہت شوق سے نیو اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے تھے اور اسٹوڈنٹس بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہے ہیں، تو اب پھر کیا ہوا کہ آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا؟ وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے؟ وہ کس اذیت میں ہے؟ وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں اس کی آنکھوں میں وہی جاب والی کا چہرہ نہ آ جائے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ وہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنی فیکلٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا، آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں، آپ کی کوئی بات میں نہیں ڈال سکتا، مگر آپ خود سوچیں ابھی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دم سے آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ بآسانی ان کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت ہی کرتے ہیں اتنی۔ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتہ ہے ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹس کے دل میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ بس ایک مہینہ میرے کہنے پہ کلاس لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتہ تھا وہ ایک مہینے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اٹیچ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پہ بھی کلاس نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ دور رہے گا اس لڑکی سے تو وہ اس کے خیال اس میں بھی نہیں آئے گی، مگر اب کوئی پریشانی ہے؟ وجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو پھر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی ہے؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر وجدان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا، وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتہ تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بہت فکر مند تھی، صبح سے سوچ رہی تھی کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی جب دن کھانے کے بعد اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو دیکھا تک نہیں۔ امی کے اتنے پوچھنے پہ بس یہی جواب دیا کہ یونیورسٹی میں بہت کام کیا، تھک گیا ہوں۔ وجی کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا اور بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بھی بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا وہ نظر اٹھائے گا، بات کرے گا تو کوئی اس حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپ میری دعا کرتی ہوتی ہو نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا تھا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی تو آنکھوں کی دنیا جڑی ہوئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو، اس کی پیٹھ میں بل پڑے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک تو ہوں میں، آپ بھی نہ بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیے اور لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کی بے چین کر رہی تھیں۔ وجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پہ تاثر دیے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کیں، انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہے۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا، اس کو تو خود نہیں پتا تھا محبت ایسے ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے، وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی ہیں، وہ جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو وہ جو کرتا رہا وہ کیا تھا؟ وجدان
میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، یا شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نہ وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ان کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا۔ بہت مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، اس کو مزید دکھ نہیں دیں گی۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل بھی نہیں سوئے۔ جی اپی بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی، اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے اپنے کومل ہاتھوں سے۔ سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا، اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا۔ بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تب ہی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیے نا، لائیں مجھے دیں اپنا کپ۔ ارے نہیں، اب میری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کر دوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اس سے منہ بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتہ تھا کوئی اس کی سائڈ لے نہ لے، دادی اماں نے ضرور اس کا ساتھ دینا ہے۔ مڑا مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادا ابا کی شہزادی، اس نے شوخی سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان، دادی اماں اس کی بات پہ اکثر شرمایا جایا کرتی تھی۔ دادی اماں یہ تو ناانصافی ہے نا، 100 میں سے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ چائے۔ 10 بھی تب ہی دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہو، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہ دوں۔ کیوں لالا گل؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ آنکھ مار کے سمجھایا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب سلطان میں کیا بولوں، زری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پہ مصنوعی سی اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے۔ جب آپ دونوں کے بیگمات چائے بنا کے لائیں گی نا، تب میں بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی، اور اس وقت آپ کو پتہ لگے گا کہ بولیں گی، واہ بیگم آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شیدہ چائے والے ہوٹل والے کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے ایک دم ہنسنے لگے۔ اماں اب دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پہ کیسے کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ وجدان کیا تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ آپی کی بات سن کے مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا؟ وہ بس بہن کی بات بار بار سوچے جا رہا تھا۔ کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کیا مجھے اس سے واقعی نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھٹنے لگیں گی۔ وہ پاگل ہو جائے گا۔ وجدان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس کی اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں یوں ہی لیٹا ہوا ہوں، بولا۔ وجدان تجھے اس سے محبت ہوگی؟ ایک بار پھر آواز آئی۔ نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول ہو گئی ہے تجھے محبت۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں اس کے قابل، وہ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا۔ نہیں ہوں اس کے قابل۔ جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ میں اس قرب سے کیسے نکلوں؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے ہوئے راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زرمینہ کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب قرآن پاک پڑھتی ہے تو اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانی ہوتی تھیں۔ وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہوں اور اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ اللہ جی آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا بڑا برگر تھا، یقین مانے فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ برگر کھانے کی ضد جو میں نے کی تھی۔ وہ تو یہ اچھا ہوا کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکی تھی، مگر آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی۔ اس کو پتہ ہے اللہ جی میں بھی اس کو دیکھ کے ڈھیٹ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپے میں یوں ہی ضائع کر کے آتی۔
بابا جان کا تو میں 1 روپیہ بھی ضائع نہ کروں پھر تو یہ 70 روپے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری میں فضا اور فضا کے ہی قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے۔ یہ تو اللہ جی کا اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے اس کی محبت ہو۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کو کوئی اور پڑھے اور سنے۔ اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا۔ وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی۔ جس سے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتہ ہوتا۔ فضا سے بھی وہ اس کی محبت ایسی تھی۔ وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ بات اس کو وہ ہر موقع پر بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دکھا کے اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اب بھی وہ لکھ رہی تھی۔ وہ آج کا سارا دن لکھ ہی رہی تھی۔ کیسے وہ فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس کس سے بات کی تھی، کیسے ہانیہ نے اس کی پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی میں بس چپ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا۔ اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے نا بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی آج جو بھی ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا۔ اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے کیا لکھ لیا تھا۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکیں۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گئے سید وجدان حسین شاہ؟ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ وجدان سر کا کیسے لکھ سکتی تھی؟ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا پچھلے 1 گھنٹے سے حالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی ہے۔ سر کلاس میں ایک سی آر اور ایک جی آر کی بہت ضرورت ہے۔ مدثر نے سر قمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کے کہا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی، لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتا دیکھ کے ایک دم بولی۔ ہانیہ جی میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا۔ ہانیہ جی میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ۔ آپ جی کا اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اس نے مدثر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر آپ نے جو کہنا ہے کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر ہی دیا تھا۔ وہ 40 کی عمر کے ہوں گے۔ ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کھلی چھٹی ہوتی تھی، وہ جو بھی بولیں۔ سر میں کہہ رہا تھا کہ اگر جی آر ہانیہ جی سوری جی آر ہانیہ صاحبہ بن جائیں اور سی آر میری علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا وہ مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ اس کے پاس بیٹھے ہاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کو کہا، تو سر ٹھیک ہے نا، جی آر ہانیہ اور سی آر میں۔ اس نے ہانیہ کو دیکھے بغیر فوراً سے بول لیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا۔ اس کو لگا اسے وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پراعتماد لڑکی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی۔ کھلے بال اور گلے میں بڑا دوپٹہ، ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کا ساتھ بہت مہنگا میں پڑ جائے۔ اس نے اوپر سے ایسے بات کی جیسے اس کو تو فرق ہی نہیں پڑا ہو جی آر بننے سے۔ ہائے آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کے کہا، ساتھ مائی فٹ۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، تو سر ٹھیک ہے، میں HOD کو اپلیکیشن لکھ دوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتہ تھا سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے۔ ان کی جگہ سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ پہلے ان کو کسی طرح امپریس کیا جاتا اور پھر جا کے کہیں یہ بات کی جاتی۔ فضو مجھے کیا لگتا ہے یہ مدثر اور ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے۔ زری نے فضا کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ فضا کا کندھا نہیں اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسے سکون ملتا ہے۔ وہ دونوں دوستوں سے کہیں زیادہ تھیں۔ ایک ندی تھی تو دوسری کنارہ، ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو، ایک جان تھی تو دوسری جہان، ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی تو دوسری روح، ایک دل تھی تو دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر نظر نہ آتی، ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھی۔ زرمینہ نے اپنے بیگ کے ساتھ کی چین بھی فضا کے نام کی لگائی ہوئی تھی۔ زرمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی اور فضا پہ تو وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کے فضا تک ختم ہو جاتی تھی۔ مدثر ایسے ہی نکما ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہانیہ صاحبہ کی نظر تو کہیں اور ہے۔ فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پہ ایسے ہی سر رکھ کے مختصر سا پوچھا۔ اس کی نظر اپنے ہان صاحب پہ ہے۔ زمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگایا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے دیکھا نہیں؟ سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی۔
آج تو وہ سر کے آفس بھی گئی تھی۔ اتنی کوئی بری لگتی ہے نا مجھے یہ لڑکی، اوپر سے جیئر بھی بن گئی ہے۔ اب ان کو زمین پہ کون لائے گا؟ فضا بولتی رہی، وہ چپ چاپ اس کے کندھے پہ سر رکھے سنتی رہی۔ آپ اٹھیں، آئیں اور پریزنٹیشن دیں۔ اس نے زرمینہ کا نام لینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سخت انداز میں اس کو بلایا۔ سر میں؟ اس کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بلائے گا۔ جی آپ محترمہ۔ وہی لہجہ، وہی انداز، بس نظریں ادھر ادھر کلاس پہ تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن سر؟ کیا لیکن؟ سر مجھے نہیں پتہ تھا آج میری پریزنٹیشن ہے۔ نظریں جھکائے ہوئے۔ میں آپ کو گھر آ کے بتاتا آج آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ دل کو چبھونے والا انداز۔ سر پلیز میں کل تیار کر لوں گی۔ امپاسبل، آپ کو 0 نمبر دوں گا میں۔ وہی انداز۔ کس لیے آتی ہیں آپ یہاں؟ اگر پڑھنا نہیں ہے تو؟ اگر پڑھنا نہیں ہے تو کلاس کے بجائے گھر پہ بیٹھیں آپ۔ دل کو چیر دینے والا انداز۔ زرمینہ پہ آج کی آمد ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، وہ نظریں جھکائے بس سنتی جا رہی تھی۔ سب حیران ہو کے بس ایک شخص کو دیکھے جا رہے تھے جو بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کا آج ایک اور روپ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد میں ایسے بہانے ہرگز نہ سنوں۔ جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ میری کلاس سے دور رہے۔ وہ بول رہا تھا، سب ایک نظر اس پہ ڈالتے اور پھر ایک زرمینہ پہ۔ زرمینہ نظریں جھکائے بس ایک دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ مگر صبر اتنا چھوٹا بھی تو نہیں ہے جو اسے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے، مگر اس نے سر اوپر نہیں کیا۔ وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی کہ کوئی اس کو روتے ہوئے دیکھ لے۔ وہ سنے گی، بہت سنے گی، مگر اپنی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی کسی کو دکھائے گی نہیں۔ وجدان سر اس کی فور ٹیچر ہیں، وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ اس کو ایز اے ٹیچر ہمیشہ ہی اچھے لگتے تھے۔ اس کو کیا، باقی ہر کسی کو بھی اچھے لگتے تھے، مگر وہ ان کی دل سے قدر کرتی تھی۔ وہ ایک انا پرست قبیلے کی ہوتے ہوئے بھی سنتی رہی۔ آج سب وجدان سر کا یہ روپ دیکھ کے بہت دکھی ہوئے تھے۔ سر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ زرمینہ کو کل کا ٹائم دے دیتے، مگر انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا، کل تم پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو کے آنا۔ وجدان کی کلاس ختم ہونے کے بعد سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی زرمینہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا ابھی جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائے، آنکھوں میں آنسو چھپائے بیٹھی رہی اور فضا اس کے پاس بغیر کچھ بولے بیٹھی رہی۔ بہت اچھا ہوا آج سر نے جو اس کو اس کی جگہ بتائی۔ آج کوئی خوش ہوا تھا تو وہ ہانیہ تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، اس نے ارم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، اور اٹھ کے زرمینہ کے پاس چلی گئی۔ زرمینہ بہت برا ہوا آج تمہارے ساتھ۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو بہت اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اب سر کی کلاس میں نہ بیٹھنا۔ کیوں ہانیہ، کیا برا ہوا ہے میرے ساتھ؟ اس میں بھی سواتیوں والا خون تھا، کدھر کسی کے سامنے جھک سکتی تھی۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے حیرت سے اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو زرمینہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھنے آئی تھی، یہاں تو کوئی اور ہی منظر دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں بس ایسے ہی کہا کہ تم خفا ہوگی نا، سر نے آج سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی۔ ہانیہ نے مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پہ لائی۔ ہیں، مجھے تو فیل نہیں ہوئی کوئی انسلٹ۔ سر وجدان میرے فورتھ ٹیچر ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آج غلطی میری تھی جو انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور اس کو ڈانٹنا کہتے ہیں نہ کہ انسلٹ کرنا۔ اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور ہانیہ وہاں سے چلتی بنی۔ زری، فضا نے زری کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگی۔ کیا اس کو واقعی میں فرق نہیں پڑا؟ فضا اٹھو نا۔ اس کو لگا وہ کچھ دیر اور بیٹھی تو اونچا اونچا رونے لگ پڑے گی۔ فضا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے فضا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بتایا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات سمجھا دیا کرتی تھی۔ وہ تو زری کو اندر سے پتہ تھا وہ کتنا ٹھیک ہے۔